بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بھائیو مومنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح سند سے حدیث ہے، بخاری میں بھی غالباً 6804 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے۔ اور ان 7 خوش نصیب لوگوں میں کون کون ہے؟ نمبر 1 عادل حکمران، جو عدل کرنے والا ہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عادل حکمران کی ایک دن کی زندگی ایک عابد کی 40 سالہ عبادت سے، 40 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے، اپنے گھر کی رعایا اس کے نیچے ہے، یعنی کہ ہر مرد اپنے گھر کا حاکم ہے۔ اگر وہ گھر میں صحیح حاکم بن کر چلاتا ہے اپنے گھر کو تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں فعال کرے گا۔ اور اسی طرح ہر عورت جو ہے وہ اپنے بچوں پر حاکم ہے، وہ بھی اپنے گھر کے معاملات میں حاکم ہے۔ تو خواتین کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بھی حدیث ہے کہ سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو لوگوں پر چرواہا ہو۔ یہ حکمران سے ریلیٹڈ بات ہے کہ جو اپنی رعایا کو انصاف قائم نہ کر سکے وہ بدترین چرواہا ہے، اور پھر اس کے لیے سزائیں بھی ایسے ہی ہیں جس طرح خوشخبری ہیں۔ تو ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلے عادل حاکم ہے۔ دوسرے نمبر پر نوجوان، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزارے۔ تو نوجوانوں دیکھ لو کہ آج ہم اپنی زندگی کو کہاں صرف کر رہے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب سورج واقعتاً سوا نیزے پہ ہوگا اور آپ اور ہم پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، فلموں کی باتیں نہیں ہیں، کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، ناولز یا ڈائجسٹ کی باتیں نہیں ہیں۔ تو ابھی سمجھ جائیں، اگر اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے تو جوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ نمبر 3 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور روئے، یعنی کہ اس کے دل میں خشیت الہی ہو۔ ایک اور حدیث میں نا، جس کے دل میں مکھی کے سر برابر بھی خشیت الہی ہوئی تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ خشیت الہی کی وجہ سے مکھی کے سر برابر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تو انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص تیسرے نمبر پہ کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، روتا رہے۔ نمبر 4 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ ہماری جامع مسجد فاروقیہ میں 2 احادیث لکھی ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے چین پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ منافق کا دل مسجد میں ایسے بے چین ہو جاتا ہے کہ جیسے پرندہ پنجرے میں۔ تو یہ بچپن سے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، تو لیکن یہ تھا چوتھا نمبر وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں ہمیشہ لگا رہے۔ 5واں خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جو کسی سے بھی محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو کسی سے بھی محبت رکھے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کا سپورٹیو ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں آ گئیں، خوبیاں آ گئیں، اس نے دین کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ نمبر 1 کہ اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام لوگوں میں بڑھ کر محبوب ہو۔ نمبر 2 کہ اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہو، یہ ادھر ہی فعال کرتی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹایا جانا
اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ زندہ آگ میں چھلانگ لگانا، یا یہ کہ وہ زندہ آگ میں تو چھلانگ لگا لے لیکن اسلام سے کفر کی طرف نہ لوٹے۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا وہ شخص جس کو کوئی اعلیٰ نسب عورت اور ہو بھی وہ خوبصورت ترین، وہ اپنی طرف گناہ کے ارتکاب کے لیے بلائے لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ زنا سے بچے، اور زنا تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے احادیثوں میں جو آتا ہے ان میں سے ایک گناہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو ہمسایوں سے بھی زنا سے بچیں اور ویسے بھی زنا سے بچیں، کیونکہ زنا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ تو جو اس سے بچا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ ہوگا۔ اور 7واں وہ شخص جو پوشیدہ صدقہ کرتا ہو، جس کا دایاں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو یہ وہ 7 لوگ ہیں، ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا، جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ان 7 کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے روز ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔